نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی بات کا آغاز ایک حکیم دانشور کے مقولے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت مدت تک اس بات پر غور کیا کہ کتا اور بھیڑ جو بظاہر مماثلت رکھتے ہیں وزن میں، ان کی شرح افزائش میں بڑا تفاوت ہے، بڑھوتری میں بڑا فرق ہے۔ کتا ذبح نہیں کیا جاتا، بھیڑ ذبح بھی کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھیڑ کے ریوڑ ہیں بکثرت دکھائی دیتی ہے، اور کتے میں وہ کثرت نہیں ہے، قلت ہے۔ اسی طرح اس کی شرح پیدائش میں بھی بڑا فرق ہے، مگر اس کے باوجود بھیڑ بکثرت اور کتا قلت کے ساتھ۔ تو میں نے تدبر کے بعد تین نمایاں فرق دیکھے۔ ایک میں نے یہ محسوس کیا، مجھے نظر آیا کہ کتا اختلاف کا شکار ہے اور بھیڑ اتفاق رکھتی ہے۔ مثلا ایک بھیڑ اگر کہیں گرتی ہے تو دوسری بھیڑ بھی اس پر گر جاتی ہے، تیسری بھی اس پر گر جاتی ہے۔ جبکہ کتے کے سامنے اگر چند کتوں کے سامنے اگر ایک ٹکڑا پھینکا جائے، وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک ٹکڑے کی خاطر۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کتے میں اور بھیڑ میں کہ اسے اتفاق کی برکت حاصل ہے اور اسے اختلاف کی نحوست حاصل ہے۔ دوسرا فرق جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ کتا ساری رات جاگتا ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، جو برکت کا وقت ہے، جب ندائیں رحمت کی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ کتا سو جاتا ہے، اور بھیڑ ساری رات سوتی ہے، اور تہجد کے وقت میں اسے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جاگ جاتی ہے۔ اس کا بیدار رہنا اور اس کا سو جانا، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ وہاں برکت دکھائی دے رہی ہے اور یہاں نحوست دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح میں نے تیسرا فرق دیکھا، وہ یہ تھا کہ کتا تبھی موت مرتا ہے جبکہ بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس پر اللہ جل شانہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام میں برکت ہے۔ اللہ کے نام کی برکت بھیڑ کو حاصل رہی، جبکہ کتا اس برکت سے محروم رہا۔ یہ تین بنیادی فرق ہیں جو میں نے محسوس کیے۔ مثلا ایک کہ بھیڑ میں اتفاق ہے اور کتے میں اختلاف ہے۔ بھیڑ پر اللہ کا نام آیا، کتے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ تبھی موت مرا۔ اسی طرح بھیڑ تہجد کے وقت میں بیدار رہی اور کتا تہجد کے وقت میں سو گیا۔ یہ تین فرق ہیں جس کے نتیجے میں کثرت اور قلت دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے غور کیا کہ اگر خلق خدا، مخلوق عالم، ان تین نعمتوں کو اپنا لے، مثلا اتفاق کی برکت لے لے، اسی طرح اختلاف کی نحوست سے بچ جائے، اسی طرح اللہ کے نام کو اپنا لے، اللہ کے نام کا ذکر کرے، اور برکت کے اوقات میں بیدار رہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ برکت سے محروم رہے۔ آج جو برکت کی قلت ہے اور شکایت ہے بے برکتی کی، یہ شکایت نہیں رہے گی، مگر مخلوق عالم کو چاہیے کہ وہ دانا و بینا بن کر حقائق پر نظر رکھے۔ کچھ چیزیں ہم شکل ضرور ہوتی ہیں، مگر نتائج کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا دیکھیں، سخاوت اور فضول خرچی ہم شکل ہے، ہاں نتائج بتاتے ہیں کہ وہ فضول خرچی تھی، یہ سخاوت تھی۔ اسی طرح بہادری اور بے وقوفی ہم شکل ضرور ہیں، مگر نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہادری تھی جو محبوب تھی، اور یہ بے وقوفی تھی جو ناپسندیدہ چیز ہے۔
اسی طرح حکمت عملی اور بزدلی بھی ہم شکل ہیں، مگر جب نتائج آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حکمت عملی تھی، یہ بزدلی تھی۔ حرام و حلال کا فرق بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کے معمولات بھی کچھ ایسے سے ہیں۔ ان کو طے کرنے میں ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے کہ جو ہم اختیار کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کی رضا کا باعث ہے یا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اتنی سی بات ہے، ذہن میں بٹھا لی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مقدر برکات ہمیں نصیب نہ ہو۔ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو، پورے دنیا کے انسانوں کو اپنی عطا کردہ برکتوں سے نوازے اور ناراضگیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔